اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، شہزادی کونین بی بی دو عالم جہاں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام ہیں۔ شہزادی کی عظمت اور شہزادی کا جو مقام ہے آپ سنتے رہتے ہیں کہ شہزادی نے کیا اہم کردار ادا کیا ہے تاریخ میں، اور آپ نے احقاق حق کے لیے مولا کائنات کی مظلومیت اور آپ کی حقانیت کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کیا اہم کردار ادا کیا ہے۔ شہزادی کی عظمت کے حوالے سے ہم دیکھیں تو رسول کرام اسلام کی حدیث میں بہت سے ایسے احادیث اور جملے اور الفاظ ملتے ہیں کہ جس سے آپ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنی باعظمت بیوی ہیں، اور دنیا کے لیے آپ کی ذات آئیڈیل اور نمونہ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پیغمبر کرام اسلام بعض اوقات جب لوگوں کے درمیان ہوتے تھے تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ من عرف ھذہ فقد عرف، کہ آپ نے فرمایا کہ جو اس میری بیٹی کو پہچانتا ہے فبہا، بہتر ہے کہ پہچان رہا ہے، ومن لم یعرفھا، اور جو نہیں پہچانتا میری بیٹی فاطمہ کو تو پہچان لے کہ فہیا بضعۃ منی، فاطمہ میرا ایک حصہ ہے، میرا ایک ٹکڑا ہے۔ بضعہ گوشت کے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے، یعنی کیونکہ تنہا آپ ہی ایک بیٹی تھی جن کے ذریعے سے رسول کی نسل چلی ہے، اور مقصد رسالت کو آگے بڑھانا، اور جسے کہیں کہ حلقہ اور سلسلہ رسالت کو امامت سے جوڑنے والی اگر کوئی ذات تھی تو وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو نہیں پہچانتا تو جان لے کہ فہی بضعۃ منی، یہ میرا ٹکڑا ہے، ہی قلبی، یہ میرا قلب اور دل ہے، وروحی التی بین جنبی، فاطمہ میری روح ہے جو میرے سینے میں پائی جاتی ہے۔ فمن آذاہا فقد آذانی، بے شک جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچایا اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ وہ دیکھیے ایسے جملات کہ فاطمہ میرا دل ہے، میری روح ہے جو میرے دونوں جانب، میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان پائی جاتی ہے، اس طرح کے جملات کا کہنا، اور یہ کہنا کہ جس نے بھی فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اسے سمجھ میں آتا ہے کہ شہزادی دو عالم کی کیا عظمت ہے۔ رسول بار بار تاکید کر کے جا رہے ہیں امت مسلمہ کو کہ فاطمہ کو پہچانو، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ رسول کے بعد فاطمہ کے اوپر کیا مصائب اور کیا مصیبتیں، اور کس طریقے سے آپ کے حق کو غصب کیا جائے گا، کس طریقے سے آپ کی شخصیت کو اور آپ کے شوہر مولا کائنات کی شخصیت کو مجروح کیا جائے گا۔ تاریخ میں اس کے تمام تفصیلات موجود ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ شہزادی دو عالم کی ایک عظمت ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ آپ کا نور 14 معصومین کا ایک حصہ ہے، یعنی ایک وہی ذات ہے آپ کی اسلام میں کہ جو معصوم بھی ہیں اور خاتون بھی ہیں، کیونکہ مردوں میں تو 13 معصوم ملتے ہیں لیکن خاتون میں اسلام کے اندر شہزادی دو عالم کے علاوہ کوئی اور اس مرتبے پر نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ شہزادی کی جو عظمت ہے اور مقام ہے دنیا والوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ بہت سی روایات ہیں جس میں آپ کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سورہ میں، سورہ انا انزلنا میں آپ نے فرمایا کہ اللیلہ فاطمہ، لیلہ جو ہے وہ فاطمہ ہے، اللیلہ فاطمہ۔ لیلۃ القدر میں لیلہ وہ رات کون ذات ہے؟ فاطمہ کی ذات ہے۔ والقدر اللہ، قدر کون ہے؟ اللہ۔ لیلہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات۔ فمن عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر،
جس نے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل کی اور درک کیا ہے شہزادی کی ذات کو، گویا اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ شب قدر کی کتنی عظمت ہے، کتنی فضیلت ہے، اور اس شب میں عبادت و بیدار رہنا اور عبادت کرنا، اس میں جو ہم نیکیاں کرتے ہیں اس کا کتنا اجر ہے۔ وہ شب ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ ماہ رمضان میں اس کی عظمت و فضیلت کی طرف آپ متوجہ رہتے ہیں اور کس طریقے سے پوری رات کو عبادت میں بسر کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم تفسیر دیکھتے ہیں اس آیت کی تو حدیث تفسیر میں کیا بیان ہو رہا ہے کہ لیلہ جو ہے وہ شہزادی کی ذات ہے، اور جس نے شہزادی کو پہچان لیا اور آپ کی معرفت حاصل کر لی، گویا اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ اب آپ اس سے شہزادی کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی باعظمت و بلند، یعنی حقیقت میں تو شہزادی ہمارے درمیان ایک انسان کی شکل میں، اور انوار معصومین علیہ السلام سب کے سب ہمارے درمیان ایک انسان کی شکل میں آئے ہیں، مگر نہ حقیقت میں یہ حقیقت نورانی، اور احادیث اس کے بارے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ کثرت سے روایات میں بیان ہوا ہے کہ آپ کس طریقے سے آپ کی خلقت ہوئی ہے۔ خود شہزادی کا نور رسول گرامی اسلام معراج سے اس سیب کے ذریعے آپ کا نور منتقل ہوا، تو وہ تمام تفصیلات آپ کی نظروں میں ہیں۔